جی ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے حال ہی میں ایک ایسا اقدام کیا ہے جو انتظامی ڈھانچے، محکموں کی خود مختاری اور بلدیاتی نمائندگی کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ایک نیا ادارہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے۔ یہ ادارہ جو ہے انسپیکشن، ریگولیشن، انفورسمنٹ کے کام کو مرکوز اور بااختیار بنانے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ اس اتھارٹی کی چیئرپرسن خود وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ اتھارٹی کے پاس مختلف محکموں، افسران، انسپیکشن ٹیموں اور قانونی کارروائی کے اختیارات ہوں گے۔ صوبے کی تعلیم، صحت، لیبر، ماحولیات، خوراک، صنعت، تعمیرات اور دیگر شعبوں کے متعلق ریگولیشنز کو مرکزی نظم میں لانا اس اتھارٹی کے مین مقاصد میں ہوگا۔ مختلف اداروں کی انسپیکشن، جرمانہ، بندش، لائسنسنگ، مقدمات جیسے اقدامات کو نئے پلیٹ فارم سے نافذ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے سلمان اسلم صاحب نے، آپ ماہر قانون، اور اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ ناصر عباس چوہان صاحب۔ تو بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سلمان اسلم صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا ادارہ ایک بنایا گیا ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کے اصل مقاصد ہیں کیا؟ اس سے پہلے ادارے تو سب موجود ہیں، سب اداروں کے پاس انفورسمنٹ کی اپنے طریقہ کار موجود ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومتی مشینری موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ پیرا کے نام سے ایک نیا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جی تھینک یو سو مچ۔ بیسیکلی پنجاب میں نیو گورنمنٹ جب آئی ہے جی تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی بہت سارے ایشوز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے قانون کو انفورس نہیں کر پاتے، امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے۔ جو بھی ڈائریکشن ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ سے جب وہ آگے منتقل ہوتی ہیں ڈی سی کو اور پھر اے سی کو، تو وہ سارے جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی قانون کے محتاج ہیں۔ کبھی جورسڈکشن کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گورننس جو ہے وہ ناکام جا رہی تھی۔ تو لہٰذا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ 2024 پاس کیا گیا اسمبلی سے، اور اس کے تحت یہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اتھارٹی، آج سے پہلے پنجاب میں کانسیپٹ اتھارٹی کا اگر دیکھا جائے تو ایک فوڈ اتھارٹی ہوتی تھی جو چھاپے مارتی تھی اور فوڈ کی انسپیکشن کرتی تھی، لیکن اب آئے دن کوئی نہ کوئی قانون پاس کر کے اس کے تحت ایک اتھارٹی بنا دی جائے۔ اسی طرح یہ ایک اتھارٹی ہے، اور اس کو امپورٹنس اس لیے حاصل ہے کیونکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر جو ہے، یہ اس کے بازو کے طور پہ آپریٹ کرے گی، یعنی کہ یہ اس کی مدد کرے گی، نہ یہ جورسڈکشن کی محتاج ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اور کوئی پابندی ہے۔ یہ ایک فورس ہے کہ ڈی سی نے جو ایک انفورس کرنا ہوتا ہے، گورننس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ فورس اس میں مدد کرے گی، اور یہ ایڈریس کرے گی سوشل ایشوز کو بھی، ہمارے جو مارکیٹ کے ایشوز ہیں، ہمارے روڈ انفراسٹرکچر ایشوز ہیں، مطلب جو بھی قوانین موجود ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے کام کرے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ناصر عباس چوہان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کی موجودگی میں، پہلے پورا ایک حکومتی سیٹ اپ کی موجودگی میں پھر ایک ادارے کو لے کے آنا، بیسک مقاصد کیا ہیں؟ کیا پہلے ادارے کام نہیں کر رہے تھے، ان کا دائرہ اختیار نہیں تھا، ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، ان کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ ایک نیا ادارہ جو ہے انفورسمنٹ کے لیے لایا گیا ہے؟ سر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں آپ کو ایلیبوریٹ کر سکتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں۔ یہ بیسیکلی جو ہے اس ادارے کا جو مقصد ہے نا، وہ بڑا واضح ہے۔ صحیح۔ یہ 17 اکتوبر 2024 کو جو ہے وہ ایک پنجاب اسمبلی اس ایکٹ کو پاس کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی یہ باقاعدہ قانون بنتا ہے، اور اس کے انڈر جو ہے یہ اتھارٹی قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی جب کچھ لوگ بیٹھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں سارے قوانین بھی موجود ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ انفورسمنٹ اس کی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب اس میں نا زیادہ چیزیں یہ نہیں کریں گے، یہ کم چیزیں کریں گے۔ جیسے ہم نے بیان کیا نا، تو یہ اس میں اینٹی ہوڈنگ جو ہے نا سر، ذخیرہ اندوزی، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے۔ یہ جا کے وہ ذخیرہ اندوز جو بھی ہوگا نا، اس کو یہ گریبان سے پکڑیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز جو ہیں نا، وہ جیسے لاہور جیسے میگا سٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ایل ڈی اے بھی کر رہا ہے، یہاں پہ ایم سی بھی کر رہی ہے، یہاں پہ اے سی صاحب بھی کر رہے ہیں، یہاں پہ سارے ادارے لگے ہوئے ہیں۔
لیکن اب یہ ان سے ہٹ کے جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ صرف اس کی پرائم ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہوگی اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز. اس کے بعد جو اس کے پاس تھرڈ جو آپشن ہے نا, جو جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب عوام کو فائدہ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام ہے اور یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ پنجاب کی عوام کے لیے, پنجاب کے لیے. یہ اس سے اچھا کوئی قدم ہو نہیں سکتا کہ پرائز کنٹرول جو ہے وہ یہ دیکھیں گے. اور پرائز کنٹرول میں بھی کیا چیزیں دیکھیں گے کہ اگر کوئی اطلاع دیتا ہے شہری اور وہ کہتا ہے انفورسمنٹ اسٹیشن میں آ کے بتاتا ہے یا ہیلپ لائن کے ذریعے بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں چیز جو ہے وہ اوور پرائزنگ پہ جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے, اور یہ اگر آ کے اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے جو ایس ڈی او ہے سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر سیل کر کے وہ جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتا ہے. صحیح. یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ریگولیشنز اور جو انفورسمنٹ ہے یہ پہلے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد یہ سیکشن 10 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ سیکشن 11 میں چلے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ 3 سال کی سزا دیں گے, 5 لاکھ جرمانہ ہوگا, اور وہ دونوں جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم پہ بھی دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اگر میں بات کروں تو ان کو کسی بھی چیز کو, کیونکہ ان کے پاس ویپن نہیں ہوتا, ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہوتی, تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ڈی سی کی بیلٹ فورس ہوگی جس کے لیے ڈی سی صاحب کو کہیں پہ چاہیے ہوگی تو یہ جو ہے اس کی بیلٹ فورس کے طور پہ بھی جا کے کام کرے گی. اور یہ کیونکہ ان کے اپنے تھانے ہوں گے, اپنا انفورسمنٹ اسٹیشن ہوگا, ان کے اپنے آئی اوز ہوں گے, اپنے ای اوز ہوں گے, اور اپنی جو ہے وہ سارجنٹس ہوں گے, اپنی پوری ہیرارکی ہوگی. اور یہ کسی بھی بندے کو کسی بھی وجہ سے اٹھا کے اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ امپلیکیٹ کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کا اندراج کر سکتے ہیں اور سمری ٹرائل کر کے اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور جو بھی اخراجات ہوں گے اس ساری ایکٹیویٹی میں وہ بندہ جو ڈیفینڈر ہے وہ پے کرے گا, اس چیز کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی جو ہے وہ آپ اس کو یہ خوبصورت ایک ڈیزائن ہے. دوبارہ گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. سلمان اسلم صاحب, یہ جو ادارہ نیا بنایا گیا ہے اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا؟ کیا یہ جو بھی کام کرے گا جو موجودہ قوانین ہیں ان کے مطابق کرے گا, یا سزا و جزا کے اس کے اپنے طریقہ کار, اس کے اپنے قوانین ہوں گے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے 2024 میں, اور اس نے اس کے مطابق چلنا ہے, اور جو اتھارٹی بنی ہے اس کے جو رولز ڈیفائن ہے اس میں اس کے تحت چلنا ہے. رہ گئی بات اس کی ڈومین کی, تو اٹ از ایکسٹینڈیڈ آل اوور پنجاب. یہ پنجاب پورے کو دیکھ رہی ہوگی. اور جب ہم اس کی انفورسمنٹ اتھارٹی کی جب بات کرتے ہیں نا, بیسیکلی یہ حکومت کا, آپ سمجھ لیں کہ جس طرح پولیس میں 2 ونگز ہوتے ہیں نا, آپریشن کے اور انویسٹیگیشن کے, اس طرح حکومت کی جو اب ایک آپریشن باڈی بن گئی ہے نا وہ کیا ہے. اس اتھارٹی نے گورنمنٹ کے سارے جو پالیسیز ہیں, جو اس کی ڈائریکشنز ہیں, ان کو نافذ کرنا ہے اور پھر لوگوں کو کٹہرے میں بھی لے کر آنا ہے. اس لیے ان کو کافی اختیار دیا گیا ہے, اور قانونی طور پہ ان کو جو جوریسڈکشنل پاور ہے اس سے بھی اوپر رکھا گیا ہے, تاکہ یہ ایک اتھارٹی کو ایکسپیریمنٹ کر ہی رہے ہیں اس دفعہ, تو یہ کسی اور قانون کا یا کسی اور بائنڈنگ جو ہمارے اور معاملے ہوتے ہیں ان کا شکار نہ ہو جائے. تو اس کو آزاد رکھا گیا ہے, اوپر رکھا گیا ہے, اور اس میں جو افسران کی بھرتی ہے اس کو بڑا میرٹ پہ رکھا گیا ہے. لیکن جو فورس ہے نیچے وہ ہمارے پنجاب پولیس سے ہی جو افسران ہیں جو 2022 کے بعد بھرتی ہوئے ہیں, جن کو کمپیوٹر کا بھی نالج ہے اور جنہوں نے کم از کم گریجویٹ ماسٹرز مسٹ کیا ہوا ہے, ان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. جو پنجاب پولیس ہے وہ اپنے ہونہار جو نئے ریکروٹس ہیں وہ پیرا میں اپوائنٹ کر رہی ہے تاکہ انفورسمنٹ میں آسانی ہو سکے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا عمل کا, کہ کوئی اس کو جو بھی ادارے ہیں وہ خود کہیں گے کہ یہ یہاں پہ ریگولیشن ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھیں, یا یہ از خود بھی ریگولیشنز کو دیکھ کے اس کے اوپر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ جی کمپلیٹ پاور ہے ان کے پاس کہ جی وہ خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں. آج سے پہلے پرائز کنٹرول کمیٹی جو ایک بن جاتی تھی
اس کو بھی اتنا رائٹ موجود تھا کہ وہ جا کے خود انسپیکٹ کر سکے. تو ان کے پاس تو باقاعدہ انسپیکٹرز ہوں گے اور ان کے پاس باقاعدہ سارجنٹس ہوں گے. ایک پوری فورس ہے جو جا کے ہر چیز کو مینٹین کرے گی, ہر چیز کو دیکھے گی کہ قانون کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اٹ آل ڈیپینڈ کہ لوگ جو ہیں وہ تو اپنی کمپلینٹس کر ہی رہے ہوں گے, تو لیکن ان کے پاس بھی اپنا دائرہ پورا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, جیسے سمجھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ پورے سسٹم کے پیرالل ایک سسٹم ہوگا, تو کیا یہ جو سزائیں دیں گے خود سے یہ پہلے جو جوڈیشری سسٹم ہے اس کے متصادم نہیں ہوگا, اور یہ سزائیں دیں گے یہ کہیں سے چیلنج بھی ہو سکیں گی کہ ایک دفعہ ہو گئی تو پھر وہ چیلنج نہیں ہو پائے گی؟ سر اس میں جو ہے نا وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا اس چیز کو. وہ ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ سیکشن 47 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر جو ہے اس نے اگر آپ کے فیصلہ جو کیا ہے وہ آپ کے خلاف ہے اور وہ ایسا ہے پریجڈس مائنڈ کے ساتھ کیا ہے, تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس کی اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں, اور آپ کی اپیل جو ہے وہ کمشنر جو ڈویژن کا کمشنر ہوگا اس کے پاس جائے گی. اس کے پاس ہیئرنگ آفیسر جو ہے وہ آپ کے تحصیل کا وہ اے سی ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے. اس کے بعد جو آپ کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے وہ ڈی سی ہے, اور پھر جو ہے وہ کمشنر ہے. تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی اپیل جو ہے وہ کمشنر کے پاس, ڈی سی کے پاس, ہیئرنگ آفیسر کے پاس آپ اس کو دائر کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو, آپ یہ پیرالل نظام آپ اس کو نام دیں یا کوئی اور نظام نام دیں, وہ بات ایک ہی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ طور پہ یہ سمری ٹرائل کا ان کے پاس پورا اختیار ہے, پورا رائٹ ہے, اور وہ سمری ٹرائل کرنے کے بعد وہ کسی کو جو ہے وہ سزا دے سکتے ہیں. اور وہ سزا کی جو ہے وہ کس میں ہو سکتی ہیں, وہ امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے, وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ان کا جو مین پرپز ہوگا, مین فوکس ہوگا, وہ ہوگا تاجر برادری. تو جو بادی النظر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو زیادہ تر فوکس ہوگا وہ جرمانے کے اوپر ہوگا, تاکہ اس بندے کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اگر میں نے یہ غلطی کی ہے تو میں نے نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کرنی, جس کے اوپر مجھے یہ فائن جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا, اور وہ فائن جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں جمع ہوگا. اچھا سلمان اسلم صاحب, جیسے اس میں یہاں پہ تعلیم, صحت, لیبر, ماحولیات, صنعت, تعمیرات اور دیگر شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے, تو جب یہ پیرا جو ہے یہ ان اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کوئی جو ریگولیشنز ہے اس کے اوپر ایکشن لے گی, یا یہ ادارے اپنے طور پر بھی یہ ہے وہ کام کرتے رہیں گے اور پیرالل پیرا بھی انہی شعبوں کے اندر کام کرتی رہے گی؟ جی کولیبوریشن رکھی گئی ہے, اس کے رولز میں ڈیفائن کی گئی ہے. جب بھی اس نے موو کرنا ہے اور باقی ادارے جو ہیں وہ اس اتھارٹی کا ہی استعمال کریں گے حکومتی پالیسی کو نافذ کرنے میں. تو ایک اتھارٹی جو ہے بیسیکلی جو باقی محکمے ہیں نہ تو ان کے پاس اتنے اختیار ہیں نہ وہ اتنا چیک اینڈ بیلنس آپ رکھ سکتے ہیں. یہ اتھارٹی کو پوری طرح سے اکوپڈ کیا گیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں ٹو انفورس اینڈ امپلیمنٹ. تمام ادارے اس کے ساتھ انٹر لنک کریں. اور میں یہ پیرا کی جہاں تک بات ہے, بیسکلی اس کو اگر عام انسان نے دیکھنا ہے تو وہ اس طرح بھی دیکھ سکتا ہے کہ حکومت اب پوری طرح سے اپنی جو گورننس ہے اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے تاکہ اس میں کوئی لوپ ہول نہ آئے. نہ صرف پیرا بلکہ آنے والے ٹائم میں کچھ دنوں میں ٹریفک پولیس کی بھی ایک اتھارٹی آ رہی ہے. سو اٹ از میکنگ شیور کہ اب جو پنجاب ہے وہ پوری طرح سے قانون کے مطابق چلے. صحیح. اچھا چوہان صاحب, ادارے تو پہلے موجود ہوتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر جو ادارے بنائے جاتے ہیں اس سے کیا صورتحال جو ہے گڈ گورننس کی بہتر ہو جاتی ہے یا مزید جو ہے وہ بوجھ بڑھ جائے گا؟ چونکہ آلریڈی بھی تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں, تو اب اس کے آنے سے کوئی گڈ گورننس جو ہے اس کی طرف کوئی سفر بہتر ہو جائے گا؟ سر الوی صاحب اس کو نا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو ہیں وہ آپ نے بھی اپنی اوائل عمری سے دیکھیں اور میں نے بھی دیکھے, اور وہ ہر مہینے کے بعد ہوتے ہیں, پھر 6 مہینوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں, 2 مہینوں کے بعد ہوتا ہے, 4 مہینوں کے بعد ہوتا ہے. لیکن یہ پیرا جو ہے اس میں یہ اور طریقے سے ہوگا. پیرا کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ کوگنیزنس لے سکتی ہے اگر وہ بندہ دوبارہ یہ حرکت کرتا ہے تو جا کے اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ایف آئی آر کا دراج کر سکتی ہے, جرمانہ کر سکتی ہے اور اس کا ٹرائل چلا سکتی ہے. یہ جو ہے وہ یہ نایاب قدم ہے اور اس کو اپریشیٹ ہر پاکستانی پنجاب میں رہنے والا
جو بھی باسی ہے پنجاب کا اس کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اتنی بے ہنگم طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی کنسٹرکشن کرتے ہیں اور ہم چیزیں بناتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دیکھ کے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیسے بنایا گیا، کہ ایک سڑک ہے اور اس کے درمیان میں سیڑھی اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو کرب کرنے کے لیے، اور باقی جو جتنے محکمے ہیں وہ اس کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کے جو اس کو ڈیزگنیٹڈ جو اس کے کام ہوں گے وہ یہ 3-4 ہی ہیں، اور اس کے اوپر یہ فوکسڈ ہو کہ یہ اتھارٹی صرف اس کے اوپر ہی کام کرے گی، اور اس کے اوپر اس کو بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ فوائد جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ اور اس کی جو 5 کو انوگریشن ہو رہی تھی، اب یہ 5 سے عید کے بعد چلی گئی ہے۔ تو مریم صاحبہ کا کیونکہ فلیگ شپ پروگرام ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے جیسے گزارش کی، تو کیونکہ وہ خود بھی اس میں جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کر رہی ہیں، اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے اتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ، اور جتنے طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس کی بھرتی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان اسلم صاحب، چونکہ اس کی چیئر پرسن خود وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ پھر ظاہری بات ہے اس وقت حکومت بھی ان کی ہے، انہی کی پارٹی کے لوگ بھی یہاں پر ہیں، اگر وہ کوئی اس کے اندر ملوث پائے گئے تو کچھ سیاسی فائدہ تو نہیں حاصل کر پائیں گے؟ جی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فرام دا ڈیٹ یہ گورنمنٹ پاور میں آئی ہے تو ایم پی ایس کو تو بہت زیادہ شکایات ہیں سی ایم سے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سنی نہیں جاتی، جو بیوروکریسی ہے وہ ہماری سنتی نہیں ہے، چیف سیکرٹری ہماری نہیں سنتی۔ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ سی ایم نے فری ہینڈ دیا ہے اپنی نوب حیاتی کو کہ آپ بس پنجاب کو صحیح طرح قانون کے مطابق مینٹین کر کے مجھے دیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رکھیں، اور کسی بھی طرح کی سفارش کو آپ نے نہیں سننا۔ اور رہی بات کہ ہر اتھارٹی، نہ صرف یہ اتھارٹی بلکہ باقی اتھارٹیز کی چیئر پرسن بھی جو ہیں وہ سی ایم ہی بن رہی ہیں، اٹ میک شیور کہ وہ ہر چیز کو خود دیکھنا چاہتی ہیں، اور قانون جو ہے وہ بھی اسی طرف ہمیں لے کے چلتا ہے۔ جو سی ایم ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دی پروونس ہے، اور انہی کو ان معاملوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ اب میں جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ جی پرسوں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب آ رہی ہے، پنجاب کی اپنی ایک ڈرگ پکڑنے کے لیے سی این ایف فورس آ رہی، اس کا بھی ایک قانون اس ٹائم اسمبلی میں جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہوا ہے، ابھی بات نہیں ہوا، لیکن وہ ایک فورس بن رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے پنجاب نے کی ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ قانون پہ عمل درآمد ہو۔ جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین یہاں پہ بات ہو رہی تھی نئی جو فورس آ رہی ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، شرکاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتھارٹی بڑی اہم ہے، اس سے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، انفورسمنٹ بہتر ہو جائے گی، اور ہم گڈ گورننس کی طرف چلے جائیں گے۔ جو قوانین موجود ہیں ان کے اوپر جو عملداری نہیں ہے، اور اس فورس کے ذریعے وہ عملداری بہتر ہوگی اور گڈ گورننس ہوگی، اور پنجاب بہتری کی طرف جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ میں اپنے مہمان گرامی کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔